बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ अंदर की खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। होश उड़ जाएंगे इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं उनके कि क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ एक ख़त आया है और सारी तोपों का रुख अब उस तरफ होना है। अभी तो ये आगाज़ है, आप देखिए आगे आगे क्या होने वाला है। पहली चीज़ ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सक्लूसिव अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो लोग जो देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। हुआ यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस याह्या खान साहब को। और उस ख़त में उन्होंने ये तक कह दिया है कि आप अदलिया को एक आज़ाद अदलिया रखना चाहते हैं या एक इसको फोर्स बना देना चाहते हैं, रेजिमेंटेड फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो किसी तरह से एक ताकत के नीचे काम कर रही हो कि बस जो कहा है वो करना है, उस तरह से उस तरह की फोर्स बना देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने सवाल पूछे हैं कि अब तक हुआ क्या है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये तो भी बड़ी खबर चली ना मंसूर अली शाह साहब की। इससे पहले अतर मिनल्ला साहब ने जो कुछ कहा उस पर नून लीग ने सारी तोपों का रुख अतर मिनल्ला की तरफ कर दिया और पिनवर साहब उससे पहले वो भी बोले थे। हुआ ये है, हमारे ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं, हमारे मुखबरी, हमारे कबूतर, कि मेरी इस पर तफसील से बात भी हुई है, कि आम शख्सियत से बात हुई है कि वो जजेस जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और मुनीब अख्तर साहब और इस तरह कुछ और जजेस हैं जो आइन के साथ, जो कानून के साथ, जो आज़ाद अदलिया के साथ, ज़मीर के साथ, सच के साथ खड़े हैं। अब उनके दरमियान आप इसको एक मीटिंग कहें, मुलाकात कहें, ये बात तय हुई है, ये बात डिस्कस हुई है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट को तबाह होता, बर्बाद होता, आइन को मसलता हुआ देखते रहेंगे, खामोश रहेंगे, तमाशाई रहेंगे कि बिल्डिंग तो रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ना इंसाफ, ना कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या हमारी लेगेसी होगी? दुनिया याद करेगी ये वो जजेस थे जो सर्व कर रहे थे, बस क्या तनख्वाहें लेना हमारा काम है, तनख्वाहें ले लो, पेट्रोल ले लो, नौकर चाकर ले लो और मुल्क का इदारा तबाह हो जाए। रिटायर तो कभी ना कभी होना है। किन अल्फाज में याद किया जाएगा? जस्टिस मुनीर और हो गए, काजी फाइज साहब अपनी जगह हो गए, या आज याह्या खान साहब हैं जिस तरह, तो हमने कहाँ खड़े होना है? कुछ करना है नहीं तो हमारे रिमार्क्स हों। अब फैसले तो हमसे इस तरह के लिए नहीं जाएंगे, नहीं हमें इस तरह के भेजे नहीं जाएंगे, तो कुछ तो करना है हमने इस आइन के लिए, इस मुल्क के लिए। तो जो हमारे बस में होगा आइनी दायरे में रहते हुए हमने वो करना है। तो अब एक रेजिस्टेंस आ रही है, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। और जस्टिस अतर मिनल्ला का कराची बार में खिताब, जिसने हलचल मचा दी कि जी ये जो हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है ये गैर आइनी है, इसका मतलब है आमरीत, ये आमरीत है और मैं भी जिम्मेदार हूं। इससे पहले जस्टिस पिनवर ने भी ये कहा था कि जी यहां इंसाफ क्या रह गया, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी। तो अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ना सिर्फ यह कहा कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सब कुछ गवर्नेंस, और आज मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं है, मैं बतौर जज अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं आइन और अपने हलफ दोनों की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, जस्टिस अतर बोले। अभी और जजेस का भी आपको सामने आएगा कि अब वो भी डट के खड़े होंगे। अच्छा, अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो चीफ जस्टिस याह्या खान को खत लिखा है, इसकी जो अहम तरीन चीजें मैं आपके सामने पढ़ने से पहले दो चीजें और। एक तो ये कि शेर आटा भी खा गया, अब रोजगार खा गया, मईशत खा गया, हर चीज़ खा गया, सिर्फ मशहूरी छोड़ गया, वो अब आटा भी खा गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर खान एंड फैमिली का शुक्रिया क्यों अदा किया जा रहा है, इस पर भी हमने आगे बात करनी है। तो पहले ये सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के प्यूनी जज यानी सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान को खत लिखा। खत के मतन के मुताबिक मोस्ट सीनियर जज होने के नाते इदारे की ड्यूटी के लिए खत लिख रहा हूं। मुतअद्दिद खतूत लिखे, आपका ना तहरीरी ना जुबानी जवाब मिला। 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अवामी सतह पर सवालात के जवाब दें। 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस है, वहां सबके सामने इसके जवाब दें आप, चीफ जस्टिस साहब, याह्या खान साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट की बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों की गई? इख्तिलाफी नोट जारी करने से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई? क्या जजेस छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर ओरिजिनल फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया? जजेस को खुद मुख्तारी की बजाय आप इन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। उम्मीद है नई अदालती साल के आगाज की तकरीब में इन सवालात का जवाब दिया जाएगा। उड़ा के रख दिया जी, उड़ा के रख दिया। अब देना इनका जवाब।
اب کیا ہوگا؟ اچھا دوسری طرف جی اب خبریں سن لیجئے. بلینز لاسٹ، فلڈ سپارک ایگری ایمرجنسی کال. اب یہ تباہ کاریاں جو ہیں یہ سیلاب کی تو تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی معیشت سے، کسان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا تھا. پاکستان بزنس فورم کے مطابق سیلاب سے پنجاب میں چاول 60%، کپاس 35% اور گنے کی 30% فصل ضائع ہونے کا تخمینہ ہے. یہ ڈان کی خبر ہے جی، قسمت خان صاحب نے یہ شیئر کی ہے. اسی طرح سے سیلاب کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی، چند چیزیں، صرف چند چیزیں. چنوٹ میں واش روم سے متعلق 2 برس پرانی تصویر شیئر کر کے سیلاب متاثرین کے لیے اٹھائے گئے اقدامات دکھانے کا دعویٰ. یہ ڈان کی خبر. مریم نواز کے ملتان کے دورے کے دوران زبردستی دکانیں بند کرائی گئیں. یہ کل کی تھی، پرسوں کی سن لیجئے. بہاؤالدین میں، منڈی بہاؤالدین میں مسجد پر بھی مریم نواز کی تصویر چپکائی گئی، جس کے بعد جب تنقید ہوئی تو ان کے نوٹس کی خبر آئی، جس کے ساتھ یہ ہدایت تھی کہ ان کی تصویر کے حوالے سے SOPs پر عمل کیا جائے. یہ تصویر ضرور لگانی ہے، ضرور، لازمی، ہر جگہ لازمی ہے، لیکن SOPs ہیں، یعنی جس میں بیت الخلاء پر یا مسجد میں نہ لگائیں، لیکن ہر جگہ پر ہونی چاہیے، ہر چیز پر. اس پر اب میمز بن رہی ہیں کہ یہ بتائیں کہ شناختی کارڈ پر بھی ہماری تصویر ہوگی یا مریم کی لگا دی جائے گی. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک جیو نیوز پر جو ہیڈ لائن چل گئی، وہ جذبات بیچارے کسانوں کے نکل جاتے ہیں، ایسے کیا کریں. لاہور میں پچھلے 4 دن میں، یہ گڑھ کہتے ہیں نا جی، تخت لاہور، 4 دن کی میں آپ کو بتاؤں صرف کارکردگی. آٹے کی جو قیمت، آٹے کا تھیلا 5,000 سے 8,500 کا ہو گیا ہے. آٹے کا تھیلا 3,500 روپے صرف 4 دن میں بڑھ گئی قیمت. 3,500 روپے فی تھیلا، 5,000 سے 8,500 پر پہنچ گیا. اور میدے کا تھیلا 6,000 سے بڑھ کر 11,000 روپے کا ہو گیا ہے، تقریباً دگنا صرف 4 دن میں. صرف 4 دن میں. یہ ہے جی موجودہ مریم نواز صاحبہ کی اصل کارکردگی. اور اس پر بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماننا چاہیے مریم نواز محنت کر رہی ہیں، بہت محنت کر رہی ہیں جی. آپ بھی ایسی محنت کریں تو رزلٹ ملے گا. سندھ میں بھی آپ بہت محنت کرتے ہیں اور اسی طرح وہاں بھی قیمتیں اوپر جائیں گی، اللہ رحم کرے. ویسے گندم کی ممکنہ قلت کا خدشہ، حکومت پنجاب نے بڑا فیصلہ کر دیا، 30 یوم کے لیے ایمرجنسی لگا دی ہے. گندم کے استعمال پر پابندی، فیڈ ملز پر پابندی ہے جی. کس نے کہا تھا گندم نہ خریدیں؟ 2,000 روپے کسان گندم بیچتا رہا، 2,000 روپے من پر، تباہ ہو گیا. اور اب کہہ رہے ہیں جی ہم قیمت مقرر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. پنجاب کی 70% آبادی زراعت سے منسلک، پنجاب میں 47% ملازمتیں زرعی سیکٹر. کسان پنجاب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی. اب بتائیں کسان کی گندم، چاول، مکئی، گنے کی فصل کو کس نے خراب کیا؟ مریم نواز یا بزدار؟ اب یہ مقابلہ چونکہ چل رہا ہے نا جی ایک سوشل میڈیا پر، تو یہ بات کی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے احمد بڑائچ اچھے صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہے. رضوان غلزئی بہت اچھے صحافی ہیں، نڈر صحافی، لکھتے ہیں عمران خان اینڈ فیملی کا شکریہ، وہ اس حد تک ڈٹ کر لوگوں کو بتا گئے کہ ان کے مخالفین اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں. کم چنگا کر گیا، سب کو ننگا کر گیا. پورا خاندان جس طرح ڈٹ گیا ہے، سب کو گرفتار کیا گیا. انڈے تک اب پھینکنا ہے خواتین پر، یہ حال ہو گیا ہے، یہاں تک گرنا پڑ گیا ہے، تو باقی کیا بچا ہے؟ اب دیکھیے نا، یعنی بتا دیا کہ اب شکست موجودہ نظام کا مقدر ہے. یہ اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر. اور دوسری طرف فرسٹریشن ہے کہ قابو نہیں آ رہے، ڈنڈے چلا لیے، گولیاں چلا لیں، گرفتاریاں کر لیں، سزائیں دے دیں، مگر یہ بات نہیں بن رہی. اور اب انڈے پھینکنے کی بات آ گئی ہے. اور پھر جو کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی، پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، جی فلاں نہیں، ایسے نہیں، یہ خود کروا لیے، وہ کروا لیے، وہ ایسا ایکسپوز ہوئے ہیں سارے، وہ سارے ٹاؤٹس، ان پر اب کوئی یقین کرتا ہی نہیں ہے. اور ایک کے بعد ایک کی باری آنی ہے. تو اس پر اب یہ ظاہر ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی خان اینڈ فیملی کا شکریہ کہ وہ ڈٹ گئے، انہوں نے سب کے ہوش اڑا دیے. 1997 میں مرحوم عباس اطہر بہت سینئر صحافی تھے، اخبارات کے مدیر رہے، ایڈیٹر رہے. انہوں نے سرخی لگائی تھی شیر آٹا کھا گیا. مریم نواز نے اپنے باپ کی یاد 28 سال بعد تازہ کر دی. 20 کلو آٹے کے سرکاری ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں 550 روپے کا فرق. چینی کے بعد گندم میں لمبی کمائیاں مگر مافیا کسان. محمد عمیر صحافی لکھ رہے ہیں. تو شیر آٹا بھی کھا گیا جی، نوکریاں کھا گیا، ہر چیز کھا گیا. حکومتی دعوے اپنی جگہ، پنجاب میں آٹے کا بحران سر اٹھا رہا ہے. پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے 10 کلو آٹے کے تھیلی کی قیمت 905 جبکہ 20 کلو آٹے کی تھیلی کی قیمت 1,810 روپے مقرر کی. زمینی حقائق، فلور ملوں نے 10 کلو کا تھیلا 1,170، 20 کلو کا 2,330 میں فروخت کیا. اور سٹور پر گاہک اب کیا کریں گے؟ قیمت 175 روپے مقرر ہوئی چینی کی سرکاری قیمت. اور پھر یہ پیرا فورس کہتی ہے 175 میں فروخت ہوگی. پنجاب کی مارکیٹوں میں آج گندم 3,450 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے، جو کسانوں سے 2,000 روپے میں کوئی نہیں خرید رہا تھا. آٹا بھی سرکاری ریٹ پر ویسے ہی فروخت ہوگا جیسے چینی. کرتے رہیں آپ، چینی کی بھی قیمت جی سرکاری ریٹ، فلاں کی بھی قیمت، لیکن لوگوں کو نہیں مل رہا.
تو کھا گئے ہیں، برباد کر گئے ہیں. اشتہاروں میں کارکردگی ہے، اصل میں صفر ہے. اور اب ایک لڑائی چل رہی ہے جی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف گروپ کے درمیان کہ جی جب تک ہمیں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے تب تک بات نہیں بنے گی، آپ ہمیں بنائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اب اندر کھاتے تنگ کیا جا رہا ہے تھوڑا سا. دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے کہ آپ کے چکر میں ہم برباد ہو چکے ہیں، ہماری ساکھ نہیں رہی. وہ کہتے ہیں جی ہماری ساکھ نہیں رہی آپ کے ساتھ جڑ کر، ووٹ کو عزت دو کو ہم نے چھوڑا، ورنہ نون لیگ کا ٹکٹ بکتا تھا، سب نون لیگ کی طرف آنا چاہتے تھے. آج اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، کس طرح لانا پڑ رہا ہے زبردستی کہ ووٹر کو مل جائے، کر لے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں. دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ووٹ آپ لے نہیں سکے، آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا اہلیت ہے. فارم 47 پر ہم آپ کو نہ لاتے تو کیا آپ کی حیثیت رہ جانی تھی. تو زیادہ نخرے نہ کریں، جس طرح کہا جا رہا ہے اس طرح کریں. تو میاں صاحب تھوڑا بہت ہلتے ضرور ہیں لیکن تابعداری کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں. لیکن اب مسئلہ یہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جی تابعداری جتنی مرضی کر لیں آپ، جب کارکردگی صفر ہوگی تو وہ کتنا عرصہ آپ کو برداشت کر لے گا. تو کارکردگی صفر تو ہے ہی، لیکن سیلاب کے بعد ابھی منفی میں جاتی نظر آ رہی ہے. دیکھیے کیا بنتا ہے. ہر طرف دباؤ ضرور ہے. اور جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ جی یہ سب جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جی میں جھک جاؤں، میں ٹوٹ جاؤں. وہ جیل میں ہوتے ہوئے نہیں ٹوٹ رہے، اور یہاں سب عیاشیاں کرتے ہوئے بھی، سب کچھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی، ہر طرح کا ہتھ کنڈا آزماتے ہوئے، پوری کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کر لیں. 26ویں ترمیم کے بعد تو اب کوئی راہ ہی نہیں نا، کوئی روک ٹوک، کسی کو کوئی جلسے کی اجازت نہیں. جو اپوزیشن میں تحریک انصاف ہے کچھ بھی نہیں، نااہلیاں کر دو، کچھ بھی کر دو. تو یہ بہانہ اب ان کے پاس نہیں رہا. 3.5 سال سے مسلط ہیں، اور جتنا بھی عرصہ ان کے پاس ہے کوئی بہانہ نہیں رہا جی ہمیں فلاں سپورٹ نہیں تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کھلی چھٹی ہے، ہاتھ کھلے میں ان کے. جتنا خزانہ ہے سرکاری وہ ان کے پاس ہے. اشتہاروں میں لگائیں، جس کو مرضی جتنا مرضی دیں. پی ٹی وی ورلڈ پر ان لوگوں کو لگا دیں 40-50 لاکھ تنخواہ یا اس سے بھی زیادہ، جتنی تنخواہ دینی لگا دیں، جو عجیب و غریب انٹرویوز کرتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے. تو جو جتنا گند بول چکا ہے عمران خان یا تحریک انصاف یا ان کی فیملی کے خلاف، اس کو جتنی مرضی مراد دیں، کوئی پوچھنے والا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس کے بعد بھی اب بہانے بازی ہو تو کوئی کیا کرے. تو کھلی چھوٹ ہے. 3.5 سال ہو گئے ہیں، اور دیکھ لیجئے کتنا عرصہ ان کے پاس رہتا ہے. لیکن ان کے پاس اب کوئی جواز باقی نہیں رہے گا کہ جی ہم اس وجہ سے پرفارم نہیں کر سکے، اس وجہ سے نہیں کر سکے. 3.5 سال میں آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ایک انڈیکیٹر جو اس ملک میں بہتر ہوا ہو، کوئی ایک چیز. اسی لیے پھر وہ دہرایا جا رہا ہے کہ شیر تو اب آٹا بھی کھا گیا. اللہ حافظ.